کو وہ بڑا نادان ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کچھ گلے کی حالت الحمدللہ بہتر ہوئی ہے، بس اب آپ نظر نہیں لگا دینا، سنو دوبارہ سے کل سے پھر ویسے ہی خراب ہو جائے۔ آج ہم نے 14واں پارہ پڑھا ہے اور اس کے بعد سورہ نحل بھی اسی پارے میں ہم نے پڑھی ہے اور سورہ حجر بھی۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ بیان کیا۔ ہماری سورہ یوسف رہ گئی، کل طبیعت زیادہ خراب تھی تو نہیں کر سکا، پھر میں تو نیٹ پہ بھی پرانا انہوں نے میرا خیال ہے چلا دیا ہے، نیچے لوگ دبا کے برا بلا کہہ رہا تھا ابے یہ پرانا بیان ہے، ابے یہ پرانا بیان ہے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، تو بیان ہی نا۔ تو چلو آج ہم دوبارہ سے نیا والا شروع کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کل بھی پرانا والا چلے، اچھا خیر آج تو نیا والا ہی چل رہا ہے۔ ہم نے سورہ حجر پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کی پیدائش کیسے ہوئی یہ بیان کیا شروع میں۔ دیکھو سائنسدانوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ کیسے پیدا ہوئے، اس لیے وہ مختلف قسم کے فلسفے مارکیٹ میں لاتے رہتے ہیں، اور جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ حالانکہ بغیر دلیل کے کسی بات کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید کہلاتا ہے، اور یہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی اصول کے تحت جائز نہیں ہے۔ ہاں مجتہدین کی جو تقلید کی جاتی ہے نا، وہ بغیر دلیل کے نہیں، بغیر مطالبہ دلیل کے، اس اعتماد پر کہ ان کے پاس دلیل ہے، کیونکہ ہر شخص کو ہر چیز کی دلیل معلوم نہیں ہوتی۔ جبکہ یہاں جن سائنسدانوں کی تقلید کی جا رہی ہے وہ خود معترف ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ کون جھانک کے دیکھے گا کروڑوں سال پہلے کیا ہوا تھا، لاکھوں سال یا ہزاروں سال پہلے؟ کوئی ہسٹری کا کوئی ماہر تو تھا نہیں اس وقت کہ اس کی کتابیں آج تک چلی آ رہی ہوں۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اس میں ہمارے پاس آسمانی کتابوں کے علاوہ جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ان کے علاوہ ہمارے پاس یہ علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ دنیا میں پہلا انسان کیسے آیا۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ دنیا میں پہلا انسان کیسے وجود میں آیا، اس کا علم اللہ کے سوا، کائنات کو بنانے والے کے سوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں ہم تاریخ دانوں سے پوچھیں یا سائنسدانوں سے پوچھیں، وہ فیل ہو جائیں گے یہاں کے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، جو اصل ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، بس اندازے ہیں کہ شاید ایسے ہوا، مے بی اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ اب اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تورات، انجیل، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پھر قرآن کی لکھی ہوئی باتیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ صحیح۔ اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر یہ جھوٹی کتابیں ہیں، تو ان کے دعوے بھی کیا ہو گئے؟ جھوٹے۔ تو اللہ نے پہلے قرآن کا برحق ہونا ثابت کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت کیا۔ اب اس پہ کیا دلائل ہے وہ موضوع نہیں ہے، کئی بار اس پہ میں بات کرتا رہتا ہوں۔ تو اب جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر قرآن جو آدم کی پیدائش بیان کر رہا ہے کہ ایسے ہوئی تھی، اس کا انکار کرنا پھر یہ ہٹ دھرمی اور ضد ہے، اور انکار بھی اس بیس پہ کرنا کہ سائنسدان نہیں مانتے اس کو، سمجھتے ہو؟ اس بیس پہ انکار کرنا کہ سائنس کہہ رہی ہے کہ ہمارے علم میں، یعنی سائنس کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہوا ہے، تو سائنس پہنچ، ہر چیز سائنس کے دسترس میں ہے نہیں۔ تو خبر جو ہوتی ہے نا، خبر، اس کا تعلق ہوتا ہے مشاہدے سے، اس کا تعلق سائنس سے۔ لیب میں نہیں بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا، فلاں آدمی بد کردار ہے یا اچھا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ دیکھو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو گردن کاٹ دی نا، قتل کر دیا،
کیوں؟ اللہ نے ان کو بتایا تھا یہ خدا کا نافرمان بنے گا اور اپنے ماں باپ کو ستائے گا، تو اللہ نے ہی آپ کو پرمیشن دی کہ اس کی گردن کاٹ دیں، اس کو قتل کر دیں۔ اللہ اگر پرمیشن نہ دیتا تو بھی خضر علیہ السلام اس کو نہیں کاٹتے، کاٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس بیس پہ کہ یہ کل بڑا ہو کر نالائق بنے گا، کسی کو مارا جا سکتا ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کاٹا، اور دوسری اللہ نے بتایا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر نافرمان، اگر اللہ نہ بتاتا تو بھی نہیں کاٹ سکتے تھے۔ اب وہاں کے سائنسدان یا اطباء ہوتے، وہ کہتے یہ سائنس سے تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کا نافرمان بنے گا۔ بھائی فیوچر کا سائنس کو کیا پتا؟ فیوچر کے بارے میں سائنس کچھ کہہ ہی نہیں سکتی ہے، اندازے لگا سکتی ہے، مے بی۔ کرونا جب آیا دنیا میں تو 10 سال پہلے کسی نے پیشگوئی کی تھی کہ 10 سال کے بعد کووڈ آئے گا؟ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح جیسے فیوچر کی خبر سائنس دینے سے عاجز ہے، ایسے ہی وہ پاس جس وقت ہسٹری لکھی نہیں گئی تھی اس کی خبر دینے سے بھی سائنسدان کیا ہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں، میں گلا خراب ہو کے بھی بولتا ہوں تو تم صحیح گلے کے ساتھ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ تو اس لیے یہ ماضی کی خبر بھی سائنس دینے سے کیا ہے؟ عاجز ہے، کہ پہلا جو انسان دنیا میں آیا وہ کیسے آیا۔ تو جب عاجز ہے تو سائنسدانوں کو چاہیے وہ کہ ہمیں نہیں پتا کیسے آیا، یہ نہیں کہیں کہ بندر سے بن کے آیا ہے، یہ غلط ہو جائے گا، اس سے بندر تو خوش ہو جائے گا لیکن عقل مند لوگ اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ بندر پتہ کیوں خوش ہوگا؟ تمام بندروں کو جب پتہ چلے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ 1 کروڑ سال کے بعد ہم بھی کیا ہوں گے؟ پھر انسان۔ حالانکہ 1 کروڑ سال پہلے کا بندر بھی ایسا ہی ہے، کروڑ کا تو ہمیں نہیں پتا، لاکھوں سال پرانا ایسا ہی ملتا ہے، اور آج کا بندر بھی ویسا ہی ہے۔ اور اگر یہ سفر طے کر کے آئے ہیں بندر سے انسان، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے یہ اچانک بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے ایک دم شارٹ کیسے ہو گئیں؟ یہ جمپ مار کے وسیم بن گیا بندر سے؟ سمجھتے ہو اچانک کیا وسیم بن گیا ہے؟ بیچ میں تو پہلے دم چھوٹی ہوئی ہوگی، پھر آدھا انسان، آدھا وہ، پھر 25% انسان، 75% بندر، ہوتے ہوتے ہوا ہوگا نا۔ تو ایک دم سے تو یہ سب بکواسات ہیں۔ یہ میں اس لیے لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے کہ جب بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بہترین واقعہ جس میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں قرآن بیان کرتا ہے، تو آج ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ اس کو سیاسی واقعہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے ہی ہمیں واقعات سنا رہے ہیں، قصے کہانی ہیں معاذ اللہ، اور سائنس میں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے سائنس کے بت کو توڑنا ہے کہ ہر جگہ سائنس نہیں چلتی ہے۔ اچھا بھائی، تو اللہ فرماتے ہیں، پہلے اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں راستے بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو ہم نے مزین کر دیا۔ کتنی کہکشائیں، اربہ ارب، اور کتنی بڑی بڑی کہکشائیں، اور ایک ایک کہکشاں میں کروڑوں اربوں ستارے، اور ایک ایک ستارہ کروڑوں گنا بڑا زمین سے۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے کیسے مزین کر دیا آسمان کو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، زمین کو ہم نے کیسے تمہارے لیے کھینچا ہے، کتنی بڑی زمین بنا دی، اور ہم نے کیسے اس میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے اس کو کہ بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، کیسی کیسی مناسب چیزیں پیدا کر دی ہیں اس نے اس میں تمہارے لیے، عجیب عجیب چیزیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اسی زمین میں پیدا کر کے تمہاری دال روٹی بھی اسی زمین سے وابستہ کر دی ہے، پیدا بھی یہاں کیا، اور رزق دال روٹی بھی یہیں پیدا ہوگی، اسی سے تم بھی پیدا ہوئے مٹی سے، جو تم کھاؤ گے وہ بھی اسی مٹی سے پیدا ہوگا، جو پہنو گے وہ بھی اسی مٹی سے، کپاس روئی اسی سے بنتی ہے نا، سب کچھ یہیں سے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، یہ تو بڑا مزہ آتا ہے جب بھی قرآن میں یہ آیت پڑھتا ہوں، میں اس جیسی آیتیں پڑھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ہوائیں، اونٹنی ہوتی تھی پہلے زمانے میں نا جو پانی بھر بھر کے لاتی تھی، لدی ہوئی ہوتی تھی پانی سے، کتنا پانی اٹھاتی تھی۔ آج کے دور میں آپ ٹینکر کہہ لیں اس کو، تو ترجمہ کر لیں ٹینکر سے، کہ ہم نے پانی کے ٹینکر بادلوں میں کیا کر دیے؟ چلا دیے۔ یار ہوا میں تو ہوا تو ہلکی چیز کو اٹھاتی ہے،
بھاری چیزوں کو اٹھانا ہوا کا کام نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں سمندر تو ہم نے ایک جگہ رکھا, 71% سمندر ہے. ایک تو آج کل نا بھی نہیں نکل رہا لوگوں سے, صاحب کہتے ہیں پھنکا. میں نے کہا پھنکا نہیں بھائی, پنکھا. پراٹھا لوگ بول رہے ہوتے ہیں, پراٹھا نہیں ہے, پراٹھا ہے. تو اردو کا تو بیڑا الحمدللہ غرق ہو رہا ہے. تو کیسے بڑے بڑے ٹینکر پانی کے کس میں ہوتے ہیں؟ بادلوں میں. ایک بادل برستا ہے, ہم گلی میں ٹینکر منگواتے ہیں, کتنا بڑا ٹینکر آتا ہے نا, یہاں سے گھسے گا گلی میں, یوں گھسے گا, پھر ریورس نہیں ہو پائے گا اور گٹر کے ڈھکن توڑ دے گا, اور اس سے پانی کتنا نکلتا ہے؟ ایک ٹینک بمشکل بھرتا ہے اس سے. اللہ کہتے ہیں میں نے 71% سمندر بنایا, 29% خشکی. 29% خشکی میں ہی 6 ارب انسان چھوڑ دیے جو اتنے فاصلے کے ساتھ رہ رہے ہیں. اب ان کو پانی تو پلانا ہے نا. پانی پلانے کا ایک طریقہ یہ سارے سمندر پہ آ جائیں, اسٹرا لگا کے پانی پئیں. یہ پاسبل نہیں ہے, کڑوا پانی ہے, اور یہ سارے پہنچیں گے تو پھر مری, ناران, کاغان, کشمیر, ان میں کون رہے گا؟ ساری دنیا ساحل سمندر پہ آ کے آباد ہو جائے گی. اور وہ لگائیں گے پروجیکٹ کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا. اس پانی کے پینے کے بعد سر پہ جو رہے سہے بال ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں گے, اس میں تو طاقت ہی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں میں نے کہا سمندر اپنی جگہ ہے, میں اسی پانی کو ٹینکروں کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچاؤں گا, اور زیادہ پہاڑوں پہ پہنچاؤں گا تاکہ پھسل کے دریا بن کے پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا ہے. اب یہ دریا سندھ دیکھو کشمیر سے آ رہا ہے, پہاڑوں پہ پانی برستا ہے, وہاں سے چلتا چلتا پتنی کتنے علاقوں کو سیراب کے پی کے کو, پہلے پھر پنجاب کو, پھر سندھ کو سیراب کرتے کرتے سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. پھر دوبارہ ٹینکر اللہ بھیجتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کشمیر میں دے پانی, دے کشمیر والوں کو, گلگت والوں کو, چترال والوں کو. یہاں خود ہی پہنچ جائے گا, تبھی کراچی میں بارشیں کم ہوتی ہیں, یہاں خود ہی پہنچ جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے پانی کے ٹینکر لے کے نا ہوائیں چلتی ہیں. اتنا پانی اٹھانے کے لیے کوئی پائپ لائن نہیں ہے کہ اللہ میاں نے لائنیں بچھائی ہوئی ہوتی, یا یہاں سے فرشتوں کو حکم دیا جا پانی سک کرو اور کلی کر دو ان کے اوپر. کیا خیال ہے بھائی, بڑے بڑے فرشتے آتے اور کلیاں کرتے؟ نا نا نا, ایسے پانی. آپ نے کبھی وہ منظر دیکھا ہے بادل جو پانی سک کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ دیکھیں آپ, بادل جو ہے نا سمندر سے پانی کیا کرتا ہے؟ سک کرتا ہے. ایسے بعض دفعہ اتنی مقدار میں پانی اٹھتا ہے نا, اتنی مقدار میں اٹھتا ہے کہ ماہرین کہتے ہیں بیچ میں اگر کوئی بھینس آ جائے نا وہ بھی اٹھ کے بادلوں میں جا کے ٹکرائے, جا کے وہ ایسے کھینچتا ہے پانی اتنے پریشر کے ساتھ ایسے. حالانکہ کوئی فوم نہیں ہے جو پانی چوس کے جذب کر رہا ہو اپنے اندر, کوئی ایسا نہیں ہے. فوم ہے اوپر, کپڑا ہے کہ بھائی وہ پانی چوسے اور وہاں جا کے فرشتے کو کہا گلگت پہ لے جا کے نچوڑ دو ان کے اوپر. نا نا نا, کیا نظام اللہ نے بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں صرف ہوا کا کام ہے. پانی جب اوپر جاتا ہے اتنا بھاری بھرکم پانی, کہتے ہیں یہ جو بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں نظر آتا ہے نا, اس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک جگہ کھڑے کھڑے پورا برس جائے نا تو کراچی جیسا شہر برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے ڈوب کے. یہ تو ہوا اس کو دھکے دے رہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بس یوں کر کے کیا کرنا ہے, چھڑکاؤ مارنا. اسی پہ ہمارے ناگن چورنگی میں رکشے اور کرولا الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس چھڑکاؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رکشے الٹے چل رہے ہوتے ہیں پانی میں اور کرولا الٹی چل رہی ہوتی ہے, اسی سے علاقوں کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا تو حق بنتا ہے نا اپنی نعمت کو بتائے. محکمہ موسمیات والے صرف اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ کتنے بادل اس دفعہ بنے ہیں, کتنی اسپیڈ سے جا رہے ہیں, اور کراچی میں بارش کب ہونے کا امکان ہے, کتنی بارش ہوگی. تو بس اسی میں الجھے ہوئے ہیں, اور ہم لوگ بھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس دفعہ جب بارش ہوگی تو جتنے گٹر 2-4 رہ گئے ہیں ان کے ڈھکنے بھی ٹوٹیں گے یا وہ باقی رہیں گے. سندھ گورنمنٹ کیا کرے گی اس دفعہ؟
ہمیشہ کی طرح جو کرتی رہی ہے وہی کرے گی، یا ہم تو اس میں الجھے ہوئے ہیں. اصل جو بارش میں پیغام تھا اس سے ہم سب غافل. اللہ کہتے ہیں ارسلنا، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کیوں معاذ اللہ کیا شو مار رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کیا شو مار رہا ہے؟ اللہ کو کیا شوق ہے شو مارنے کا؟ معاذ اللہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے تاکہ میرے بندے کچھ میری طرف مائل ہوں، مجھ سے محبت کریں، میری نافرمانی چھوڑیں، میری عبادت کریں، رکوع سجدے کریں میرے سامنے، میرے لیے روزے رکھیں، حرام سے بچیں، مجھ سے محبت کریں، ان کا نمازوں میں دل لگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ایسے ٹینکر لے کے وہ چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اور فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم اس پانی کو تمہیں پلاتے ہیں. پھر آپ کہہ سکتے ہو نہیں اللہ ہمیں تو گورنمنٹ پانی پلاتی ہے. بھائی جان گورنمنٹ جو نلکوں میں پانی بھیج رہی ہے یہ ہب سے آ رہا ہے یا وہ والی وہ میرپور خاص میں کون سی وہ جو ندی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ابھی بہرحال جو بھی ندی ہے، تو حالے جی نہیں، ایک اور وہ ہے بڑی مشہور، نام ذہن سے نکل گیا. خیر، دو طرف سے کراچی میں پانی آ رہا ہے تو وہ بھرتی بارش سے ہی ہے. بارش کے علاوہ ابھی تک سائنسدان ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے ایک استاذ ہمیں 9th میں سائنس پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے پانی ہے، 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کے. تو ہم نے سوال پوچھا استاد جی جب 2 ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کے پانی ہے تو پانی کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ 2 ہائیڈروجن پکڑا 1 آکسیجن پکڑا ملایا ٹھک پانی. کیا خیال ہے بھائی؟ دے دنادن پانی ہی پانی. آکسیجن ہوا میں ٹھیک ٹھاک ہے، ادھر سے آکسیجن کھینچتے رہو سلنڈر میں. جنا ہاسپٹل میں آکسیجن کے سلنڈر ملتے ہیں نا بھائی. جس گھر میں پانی ختم ہو 2 سلنڈر ہائیڈروجن کے لے کر آؤ، 1 سلنڈر آکسیجن کے لے کر آؤ، اور تینوں کو ایک بڑے سلنڈر میں ڈال کے یوں کر کے گھماؤ. کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا، خود گھوم جائے گا. تو اتنا آسان نہیں. ہمارے استاذ نے کہا بیٹا، میں اس طرح کے سوال پوچھتا تھا، انہوں نے کہا بیٹا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ 2 یوں پکڑے ٹھش ہوتا ہے، کر سکتے ہیں، بہت مہنگا پروسیس ہے. تو اللہ میاں نے کتنا آسان کر دیا، اور دے دنا دن 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کے خربوں مالیکیول ملا دیے، اور اللہ کہتے ہیں فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم تمہیں اس پانی کو پلاتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کو جمع نہیں کر سکتے تھے. کیا مطلب؟ بھائی ہم تو جمع کرتے ہیں ڈیم کی شکل میں، کنووں کی شکل میں، اور اللہ کہتے ہیں تمہارے بس میں اس کو جمع کرنا نہیں تھا. اصل میں ہم محدود ٹائم کے لیے جمع کرتے ہیں. ڈیم میں 1 سال کا آ جائے گا، 2 سال کا آ جائے گا، 10 سال کا آ جائے گا نا، باقی ڈیم میں کہاں سے آئے گا؟ وہی بات مجھے مثال یاد آتی ہے. ایک فاحشہ خاتون نے دعوت دی ایک بندے کو، مجھے خود بتا رہا ہے کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ. کہتا ہے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا؟ مجھے کون لے کے بھاگے گا ہے بھائی. ایک بندہ میرے پاس آیا کہ ایک فاحشہ عورت ہے، مجھے بار بار آفر کر رہی تم مجھے لے کے بھاگ جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا تو بدنام ہے، میں جب تجھے لے کے بھاگوں گا تو مجھے بھی تو سپورٹ کی ضرورت ہوگی نا. میں تو تجھے فیور کر دوں گا، تجھے سپورٹ دے دوں گا، مجھے کون سپورٹ دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ بھائی ڈیموں میں پانی اسٹور ہوتا ہے، ہم 10 سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں، 20 سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو ڈیم کا پانی تو ہمیں ملتا رہے گا 10 سال تک. سوال پیدا ہوتا ہے ڈیم کو پانی کون دے گا؟ وہ بارش کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ نے بارش کو بہت بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، بے شک ہم ہی تمہیں موت دیتے ہیں، تمہیں زندگی دیتے ہیں. زندگی تمہیں سائنسدانوں نے نہیں دی. آج کا جو بت ہے نا وہ سائنس ہے. پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو دنیا چھوڑ رہی ہے. ابھی جو ایجوکیشن جب سے سوسائٹی میں عام ہوئی ہے نا، تو اس ایجوکیشن نے اللہ کے قریب کرنے کے بجائے انسانوں کو اللہ سے دور کر دیا. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے پچھلی قوموں میں جو پیغمبر آتے تھے تو قوموں میں جن کے پاس نالج تھی نا ان میں تکبر زیادہ تھا. فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ،
اللہ کہتے ہیں ان کے پاس جو علم تھا اس کی وجہ سے وہ تکبر میں پڑ گئے. جاہل آدمی جو ہوتا ہے نا, جس کو پتا ہو کہ میں جاہل ہوں, بعض جاہل ایسے ہیں جن کو اپنے بارے میں علم نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں, جاہل ہیں, وہ ایک الگ, وہ تو بڑی فلمیں ہوتی ہیں وہ لوگ. کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں, جاہل. ان میں تواضع ہوتی ہے, وہ سنتے ہیں بات کو. تو کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں, وہ تو بہت بڑی, وہ جہل مرکب اسے کہتے ہیں. تو جس جاہل کے پاس علم نہ ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ میرے پاس علم نہیں ہے, اس میں تواضع ہوگی, وہ بات سنے گا. لیکن جب علم آ گیا تو پھر وہ علم بعض دفعہ تواضع پیدا کرنے کے بجائے انسان کو متکبر بناتا ہے. تو آج دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن, اس کے نام پہ اللہ کے مقابلے میں اس تعلیم کو لا کے کھڑا کر دیا لوگوں نے. اور خاص طور پر چند انگلش کے الفاظ آ جائیں نا, پھر تو اچھے بھلے علماء کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی آج کل ایک جو مذہبی اسکالر ٹش پش انگلش بول رہا ہے نا, کہتے ہیں یار ویل ڈن, یہ ہوتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ, گڈ. اور بیچارہ مولوی بھی کہے گا یہ اس پر موقوف ہے, اور یہ اس کا موقوف علیہ ہے, اور یہ حرام لعینی ہی ہے, یہ لغیری ہی ہے. وہ بیچارہ اصطلاحات استعمال کر رہا ہوگا یا دیسی زبان استعمال کر رہا ہوگا, تو کہتے ہیں اس کے پاس نالج بالکل بھی نہیں. خوب سمجھ لو, انگلش آنا یا نہ آنا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. کسی چیز کسی علم میں مہارت ہونا یا نہ ہونا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. میں مانتا ہوں کہ علماء کے لیے اس زمانے میں انگلش کا آنا بہت ضروری ہے, بہت فائدے مند ہے, لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جس کو انگلش نہیں آتی اس کے پاس پراپر نالج نہیں ہے. یہ جہالت ہے. یا جس کو انگلش آتی ہے تو وہ عالم ہے. ایسے تو انگریزوں کے بچے عالم ہو گئے. پھر میں تو جرمنی گیا ہوں, کسی ایک جرمن کو کمبخت نہیں کہنا چاہیے, کسی ایک کو انگلش, کیونکہ ہمیں تو مشکل ہو رہی تھی نا وہاں, ایک کو بھی انگلش نہیں آتی. حالانکہ جرمنی میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, فرانسیسی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, ان کا کسی ایک کو بھی انگلش نہیں آتی. جاپان میں ہم چیپاں سن کے اتنی ٹینشن میں آ گئے تھے نا. میں پہلے جاپان گیا, وہاں سے چائنا گیا. جاپان گیا ہوں 10 دن, یہ سن رہے کو مل رہا ہے. میرے ساتھ میرے ایک پٹھان دوست تھے جو انگلش بولتے تھے, پشتو اور اردو. 10 دن ہم چانگ چنگ پونگ سنتے رہے نا. ابے ہم نے کہا کوئی, کیونکہ انگلش کے تو پھر بھی ہم تھوڑے بہت عادی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں انگلش نہیں آتی, لیکن اتنے فارغ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ آتی ہو. تو انگلش میں پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے ہمارا. انڈے کو ایگ بول دیں گے جا کے, جاپانی میں کیا بولیں, انڈا ہی لے جانا پڑے گا دکھا کے, یہ دے دے بھائی تو, اس کے بغیر ان کی سمجھ میں نہیں آتا. تو اب ہم جاپان میں تھے تو وہاں جہاں ہم نے کہا یہ انگلش کو بھی ترس گئے, اردو کو بھی ترس گئے. تو ہمارے دوست تھے نا وہ انگلش اور پشتو. پھر ہم وہاں سے چائنا اترے, جاپان سے, وہاں کسی اور اسٹائل میں چنگ پنگ شروع ہو گیا. پھر ہم جب آسٹریلیا اترے نا, وہاں انگلش سننے کو ملی, تو میرے دوست نے کہا شکر ہے یار یہ چاپاں سے ہماری جان چھوٹ. مقصد کسی زبان کا مذاق اڑانا نہیں ہے. جیپنیز بہت نرم اور پیاری زبان ہے. مقصد یہ ہے کہ جو زبان انسان کو نہیں آتی ہے نا, اس کو سن کے کان کیا ہوتے ہیں اس کے, تھک جاتے ہیں, ٹینشن میں آتا ہے. ہمیں غصہ اس پہ آ رہا تھا جیپنیز پہ کہ یار تم کتنے ڈھیٹ ہو, تم بین الاقوامی زبان سیکھ کیوں نہیں لیتے. ایئرپورٹ سے نکلتے ہی وہ زبان پوری دنیا میں ختم. تھائی زبان ایئرپورٹ سے نکلو گے ختم, جرمنی زبان جرمنی سے نکلو گے ختم. پھر بھی اپنی زبانوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے, انگلش نہیں سیکھ رہے. لیکن سائنٹسٹ کیا جاپان میں کم ہے بھائی, بڑے بڑے سائنسدان ہیں. تو اگر انگلش معیار ہے تو پھر جیپنیز تو بالکل فارغ ہونے چاہیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے یہ جو آج کل بعض مذہبی اسکالر انگلش ٹھش پش کر کے نا بھرم میں لیتے ہیں, ان سے بھرم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر علم کی بات کر رہے ہیں پھر انگلش میں کریں یا اردو میں کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ بعض انگلش جانتے ہیں لیکن دین کا علم بھی ہوتا ہے ان کے پاس. تو صرف انگلش سے کبھی بھی متاثر مت ہوا کرو, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی, لیکن دین کے علم میں اتنا رسوخ اللہ نے ان کو دیا, کوئی نہیں ٹھہر سکتا ان کے سامنے. علامہ شبیر احمد عثمانی اسمبلی میں ان کی بحث ہو رہی تھی سیکولر لوگوں سے. وہ دلائل کے دنیا میں نا ان کو سمجھا رہے تھے, پاکستان جب بنا ہے
کہ آپ پاکستان میں اسلامی نظام لے کر آؤ, آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا کیا ہے اسلام کا, یہ ملک کسی بیس پہ بنا ہے, اب آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں. وہ جب پھنس جاتے نا تو انگلش بولنا شروع کر دیتے تھے. تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ تمہاری جہالت کو انگلش نے چھپا لیا ہے. سمجھ رہے ہو نا, تمہیں پتا ہے کہ مجھے انگلش نہیں آتی ہے, تو جب تم پھنس جاتے ہو نا اور اپنی جہالت سے شرمندہ ہوتے ہو تو انگلش بول کے اپنا قابل ہونا ثابت کرنا شروع کر دی. انہوں نے اسمبلی میں الفاظ بولے تھے, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ہمیں بتایا. تو یہ دنیا میں ہے کہ جب بھی پھنس جاتے ہیں تو کیا شروع کر دیتے ہیں, انگلش. انگلش آنا بہت ضروری زبان ہے اور سیکھیں اس کو. میں اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوں, خود بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا رہتا ہوں, اور اتنا فارغ بھی نہیں ہوں انگلش میں جتنا آپ لوگ مجھے سمجھتے ہو, لیکن یہ معیار بولو نہیں, معیار نہ سمجھو اس کو. چلیں ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, ہم ہی ہیں جس نے تمہیں زندگی دی ہے. یہ زندگی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکی ہے حیات کسے کہتے ہیں, زندگی دینا تو دور کی بات. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا, کئی بار بیان میں قصہ سنا چکا ہوں, ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات ہے کیونکہ ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے نا. کہتے ہیں زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے, سائنس یہاں ہتھیار ڈال چکی ہے. روبوٹ بھی دیکھتا ہے. میں جاپان میں تھا نا, تو ہم نے ایک روبوٹ دیکھے, اتنے عجیب و غریب روبوٹ ہے نا, کیونکہ جاپان میں تنہائی بہت بڑی بیماری ہے. تو انہوں نے اس تنہائی دور کرنے کے لیے ایسے روبوٹ بنائے ہیں کہ وہ روبوٹ آپ کو سچی مچی کا انسان لگے گا. آپ لطیفہ سنائیں گے وہ ہنسے گا. میں جب داخل ہوا نا, ابے روبوٹ ابھی یوں کر رہا ہے, رسپانس دے رہا ہے آپ کو. ایسے روبوٹ بنائے ان لوگوں نے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی تنہائی کا ساتھی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ لگے گا ہنس رہا ہے, لیکن وہ ہنستا بولو نہیں ہے. کیوں؟ اس میں حیات پیدا کرنا ممکن نہیں, زندگی نہیں ڈال سکتے اس کے اندر. اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں, دیکھتی نہیں ہے بھائی, اندھا ہے وہ. ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ دیکھ رہی ہوں, دیوار کے پیچھے بھی دیکھ رہی ہوں, ریز لگی ہوئی ہو چمگادڑ کی طرح, اندھیرے میں بھی دیکھ رہی ہوں, پھر بھی دیکھتی نہیں ہے. کیا مطلب؟ شعور نہیں ہے. میری آنکھ بھی ویڈیو بنا رہی ہے, یہ ڈیجیٹل کیمرہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ میری آنکھ خود دیکھ رہی ہے, یہ خود پروسیس کر کے مجھے سمجھا رہی ہے, میرے دماغ کو پیغام بھیج رہی ہے. ویڈیو کیمرہ مجھے اور آپ کو پیغام بھیج رہا ہے, خود کیا ہے؟ اندھا, بہرا اور گونگا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اس لیے اللہ جگہ جگہ نحیی, ہم زندگی دیتے ہیں, ہم حیات دیتے ہیں. یہ اپنی طاقت اور قدرت اور اپنے احسانات بتاتے ہیں کہ تمہیں حیات میرے ارادے سے ملی ہے, کسی انسان کا اس میں دخل نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اب اللہ نے حیات کا ذکر کیا نا, تو انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ کئی بار یہ واقعہ آ چکا ہے, لیکن آج میں سورت کے حوالے سے بیان کروں گا. اللہ فرماتے ہیں ایک سڑے ہوئے گارے سے ہم نے انسان کو بنایا ہے. سڑا ہوا گارا. سڑا ہوا کیوں؟ جب کوئی کیمیائی ری ایکشن ہوتا ہے نا, کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے کسی بھی زندہ چیز کے بننے میں, تو چیزیں سڑتی ہیں. آپ دیکھو انڈا کھانے کی چیز ہے نا, کتنا مزے کا ہوتا ہے, لیکن مرغی کے نیچے یا انکیوبیٹر میں رکھ دو, اب جب وہ زندگی کی طرف جائے گا نا تو سڑاند پیدا ہوگی اس کے اندر. 15-20 دن کے بعد انڈا نکالو, توڑ کے دیکھو, ساری زندگی کبھی انڈا نہیں کھاؤ گے, اتنی بدبو آئے گی اس کے اندر سے. تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں جب بن رہا ہوتا ہے تو بہت ہی سڑاند ہوتی ہے اس کے اندر, بدبو ہوتی ہے. تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب اللہ بے جان چیز کو زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کو سڑاتے ہیں پہلے. اس میں یعنی یہ تو ایک پروسیس ہے نا, ایک نیچرل نظام ہے اللہ کا بنایا. وہ تو چیزیں پہلے کیا ہوتی ہیں؟ سڑتی ہیں. سڑنے کے بعد جا کے پھر اس میں حسن پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا جو مٹی تھی نا, جو گارا تھا, اس کو پہلے سڑایا ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے, اسمیل پیدا ہوئی ہے اس کے اندر. پھر آہستہ 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 اس میں, جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, پہلے بدبودار ہوتا ہے, پھر گوشت خون کا لوتھڑا بنتا ہے, اس میں اسمیل ہوتی ہے, بدبو ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ ناک, کان اور اعضا بننا شروع. تو بالکل یہی پروسیس کس کا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کا.
اب اس میں فوراً بنا دیا اللہ نے، یہ اربوں سال لگے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ہم نے کلمہ کن کی طاقت سے آدم کو بنایا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 1 سیکنڈ میں بنا لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں بھی کلمہ کن کی طاقت سے بن سکتا ہے. خربوں سال بھی لگ سکتے ہیں اس میں، کہ پہلے مٹی پڑی رہی ہو، پھر اس سے پتلا بناؤ، پھر اس میں، یا پتلا نہ بناؤ، چھوٹا سا کوئی چیز بنی ہو، پھر وہ بڑے ہوئے ہوں. تو کیسے بنا، اس کا پورا اس میں اگر کوئی سائنس بات کرتی ہے تو اس پہ رد کرنے کی ضرورت، وہ اسلام کے خلاف. بھائی اگر کوئی سائنسدان لے آئے کہ بھائی اس طرح سے ہوا ہوگا، مٹی کے گارے سے کروڑوں اربوں سال میں اس طرح سے پہلا انسان وجود میں آیا ہوگا، کل کوئی سائنسدان پیش گوئی کر دیتا ہے تو وہ پیش گوئی اسلام کے خلاف بولو نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں بھی اشارہ ہے، یہ سڑا ہوا گارا تھا، وہ سڑا ہوا گارا، اس کا مطلب عام گارا سڑا ہوا نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی کسی کیمیائی پروسیس سے گزارا گیا ہے، کوئی کیمیکل ری ایکشن اس میں ہوا ہے. ری ایکشن تو نہیں کہنا چاہیے، ایکشن کہنا چاہیے. خیر، اللہ فرماتے ہیں والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، ہم نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا آگ سے. اب جنات بھی سائنس کے دسترس سے باہر ہیں، کیونکہ جنات مادی چیز نہیں ہے، الگ ٹائپ کی مخلوق ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. دنیا میں واحد مخلوق انسان ہے. ڈارون نے تو بندر کی نسل کہہ کے کہہ دیا اتفاق سے پیدا ہوا ہے. جب اتفاق سے ہوا ہے نا تو اب یہ قابل عزت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو آپ جا رہے تھے، آپ کا بٹوا اتفاق سے کسی کی جھولی میں گر گیا، فقیر کی جھولی میں گرا، اس نے گرا پیسے ہیں بڑی رکھا، پتلی گلی سے نکل لیا. کوئی بندہ کہہ رہا ہے بھائی اس بندے کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے اتنے ڈالر دیے. فقیر کیا کہے گا، بھائی اس نے کون سا دیے، چل رہا تھا کر کے اتفاق سے نکل گیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے، ایک آدمی مشکیزہ لے کے جا رہا تھا، اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ لیک ہو گیا جب آپ کا منہ کھلا ہوا تھا، گڑ 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 کر کے آپ کے منہ میں پانی چلا گیا. وہ بندہ چلا اور وہ اس کا مشکیزہ لیک ہے، آپ نے پانی پیا، بیٹھ گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کا شکریہ ادا کر، اس نے تجھے پانی پلایا. آپ کہیں گے پلایا کہاں ہے، وہ تو جا رہا تھا اتفاق سے، پنچر ہی کہاں ہوا ہے. اتفاق سے ہوئے ہوئے کاموں میں کسی کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، کسی کا شکریہ ادا نہیں، سزا بھی نہیں ملتی، سزا بھی نہیں ملتی. اتفاق سے جا رہے تھے، آگے سے کھمبے سے ٹکرا گئے آپ، تو نہ کھمبے کو برا کہو گے نہ اپنے آپ کو، بھائی مجھے کیا پتا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا یا اوپر دیکھ رہا تھا. خیر، تو اگر انسان اتفاق سے آیا ہے تو وہ اشرف المخلوقات بولو نہیں ہے، اشرف المخلوقات نہیں. یہ عزت دار مخلوق جب ہی بنے گا جب اس کو بنانے والا کہے کہ سب سے عزت دار مخلوق کس کو بنایا میں نے، انسان کو. تو اللہ کہتے ہیں تم بندر سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا گیا ہے، لہذا تمام مخلوق میں سب سے عزت دار کون ہو، تم. اے اللہ کیا پروٹوکول تھا جو ہمیں دیا گیا ہے. تو اللہ اس پروٹوکول کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پتہ ہے کیوں کرتے ہیں، تاکہ وہ پروٹوکول سن کے ہم قابل عزت بننے کی کوشش کریں. دیکھو جب آپ کے گھر میں 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، بڑی دعائیں مانگی، بچہ نہیں ہو رہا تھا، آپ کے ابا نے منتیں مانی، اماں نے منتیں مانی اور دعائیں مانگی، اور وہ جانے کے بعد پھر جب پیدا ہوا تو بڑے عقیقوں پہ عقیقے، دھوم دھڑکا، بڑا پروٹوکول، بچے کو بڑے لاڈ پیار سے پالا. اس کے بعد بچہ نافرمان نکلے تو آپ کیا کہو گے، بیٹا تم ایسے پیدا نہیں ہوئے جیسے لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تم مفتی صاحب کا بیان سننے کی وجہ سے پیدا ہوئے. ہم تو قائل ہی نہیں تھے بچے پیدا ہونے کے. 10 سال ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اولاد ایک نعمت ہے، اس کے بعد جا کے ہمیں خیال آیا کہ اب ہم حمل نہیں روکتے، اور ہمیں اتنی ترغیب ملی کہ ادھر 16 لے کے گھوم رہے ہیں اور ہمارے ایک بھی نہیں. لہذا اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب جب 20 سال کے بعد یہ نعمت ہمیں ملی ہے تو اب ہم بڑی عزت دی، ہم نے بڑی دعوت کی تھی، یہ ایسے عقیقہ نہیں کیا عام لوگوں کی طرح، ایسے پروٹوکول، اور اتنا تمہاری تعلیم پہ خرچ ہوا، تمہاری وجہ سے فیملی پلاننگ والوں کو ناراض کیا ہم نے، اور اب جا کے تم یہ حرکتیں کر رہے ہو
تو فیملی پلاننگ والے بولیں گے ہم کہتے نہیں تھے کہ اس زمانے میں بچے دو ہی اچھے یا بچے ہونے ہی نہیں چاہیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح یاد رکھو جیسے فیملی پلاننگ والوں کو بچے پیدا ہونے پہ تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی شیطان کو کس پہ تکلیف ہو رہی تھی؟ آدم کے پیدا ہونے پر۔ تو اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں اتنا پروٹوکول دیا، شیطان کو ناراض کیا، پرواہ نہیں کی، فرشتوں کو اشکال ہوا، پرواہ نہیں کی، انہی فرشتوں کو کہا کہ جس کی پیدائش پہ تمہیں اعتراض تھا تم سب سجدہ کرو گے، اب اگر تم الٹی حرکتیں کرو گے نا تو شیطان کہے گا ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ پیدا ہونے والی چیز بولو نہیں ہے، ہم نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا زمین میں، پھڈے کرے گا، شرک کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ تو اللہ میاں کو بھی وہی غصہ آتا ہے جو کسی باپ کو غصہ آئے اپنی اولاد پہ جس کو بڑی محبت اور پروٹوکول سے پالاؤ اور بچہ کیا نکلے؟ نافرمان، اور پھر فیملی پلاننگ والے تانے دے رہے ہوں ہم نے تو کہا تھا کہ اس زمانے میں بچے نہیں ہونے چاہیے، اور تیسرا اگر ایسا نکلے تو پھر تو فیملی پلاننگ والے بولیں گے ہم نے کہا نا تھا دو بچے ہی اچھے، اب دو ہی اچھے ہوں گے، تیسرا کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ میاں اس لیے اس پروٹوکول کا کیا کرتے ہیں؟ منہ سے یعنی بول لیں، میں کہنا مرتا پھوٹ لیں یعنی، لیکن بول لیں، اسی وجہ سے اللہ اس پروٹوکول کا قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ کیسے پیدا کیا آدم کو۔ اللہ کی نظر میں یہ آیتیں بہت اہم ہیں، ہماری نظر میں ایک تاریخی واقعہ ہے۔ تو اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پروٹوکول نمبر 1، اللہ کہتے ہیں میں نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرن، میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ پہلا پروٹوکول کیا؟ اللہ کوئی کام کرنے سے پہلے کسی کو بتاتے نہیں ہے، نہ پوچھتے ہیں۔ واحد مخلوق ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے فرشتے جو اللہ کے مقرب تھے ان کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے دنیا میں ایک عجیب کام ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ من صلصال من حمأ مسنون، میں اس کو ایک بدبودار مٹی سے پیدا کروں گا۔ یہ فرشتوں کو نا سرپرائز دینے کے لیے۔ سرپرائز کیا ہے اس میں؟ فرشتوں کو جب اللہ نے بلایا نا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتے سمجھے ہوں گے اب تک تو نور سے، روشنی سے، کچھ لائٹ سے اللہ نے کچھ چیزوں کو پیدا کیا ہے، جاندار مخلوق، کچھ جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں مٹی سے، کچھ جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں آگ سے۔ تو ہمیں جو بلایا گیا ہے اٹ مینس کہ اب مشک و عنبر سے کوئی چیز پیدا ہونے والی ہے، کوئی الگ یونیک قسم کی مخلوق آنے والی ہے جو بنائی کس چیز سے جائے گی؟ گلاب کے پھولوں سے، یا مشک و عنبر سے، یا سونے اور چاندی کو کشیدہ جائے گا، اس سے کیا بنایا جائے گا؟ انسان۔ تو اللہ نے فرشتوں کو اور سرپرائز میں ڈال دیا، کیا؟ ایک بدبودار گارے سے بنانے والا ہوں، تاکہ فرشتے حیران ہوں اللہ ایسی چیز سے تو مخلوق بنا رہا ہے اور تو ہم سے اس بارے میں ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اطلاع دے رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ فرشتوں کو تعجب میں ڈال لیں اور ان کی آزمائش کے لیے بھی۔ اب فرشتے تو حیران ہوں گے اللہ تو اگر مشک و عنبر سے بنا رہا ہوتا تو ہمیں بتاتا نا، بنا رہا ہوتا تو بتاتا ہمیں۔ دیکھو ابے تمہیں جب تک مثال سے بات نہیں سمجھاؤں نا سمجھ میں نہیں آئے۔ دیکھو گھر میں آپ کی بیگم صاحبہ نے ایک دن بریانی بنائی، ایک دن نہاری بنائی، نہاری بڑے گوشت سے، بریانی چھوٹے گوشت سے، زردہ فلانے چاول سے، اور جب بھی ڈشیں بناتی ہے کبھی آپ سے پوچھتی نہیں۔ ایک دن اس نے آپ کو بلایا کہ آج جو میں ڈش بنانے والی ہوں میں پہلے آپ کو بتاؤں گی، ایک دم آپ کہو گے لگتا ہے آج تو شہد اور اب مجھے زیادہ چیزوں کے نام بھی نہیں ہے، شتر، ہاں زبردست، آج کل تو شتر مرغ ہٹ پہ چل رہا ہے، لگتا ہے بیگم آج شتر مرغ کے انڈے کا سالن بنانے والی ہیں، تبھی آج مشورہ لیا جا رہا ہے۔ اور بیگم جواب میں کہیں کہ میں آپ سے مشورہ لے رہی ہوں اور آج میں ایک ایسی یونیک ڈش بنانے والی ہوں جو مسور کی دال سے بنے گی۔ آدمی کہے گا بیگم بریانیاں تم نے بنائی ہیں زعفران کی، اس کے بارے میں مشورہ نہیں لیا۔ تو یہ مسور کی دال کی چیز مٹیریل تو دیکھو تم کیا ڈال رہی ہو اس میں۔ تو اللہ میاں نے کیا فرمایا، فرشتوں کو جب بلایا، فرشتے کہے بھائی اب تو مشک و عنبر سے کوئی مخلوق بننے والی ہے، سونے چاندی سے بننے والی ہے، ہیرے جواہرات سے بننے والی ہے۔ اللہ نے کہا میں ایک بدبودار مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں،
پروٹوکول تم نے اس کو ایسا دینا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس کو بنا کے کمپلیٹ کر لوں اور اس میں جان ڈال دوں تو فَقَعُوا, گر پڑو, لہو, اس کے لیے, ساجدین, سجدہ کرتے ہوئے. یہ ہے سرپرائز تھا یا نہیں تھا؟ کیوں؟ اچھا, فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ, سارے فرشتوں نے کیا کر لیا؟ سجدہ. بھائی چھوڑو اس بحث میں کہ مٹی سے بنے ہیں یا بدبودار مٹی سے بنے ہیں یا اللہ میاں نے یہ کیا کام کیا ہے. آرڈر جو دیا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ فالو. گر گئے. ایک اکیلا شیطان تھا جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک پہ چلتا تھا. جیسے آج کل خلا والا کلپ چل رہا ہے نا, اسلام نے عورت کو خلا کا, یک طرفہ خلا کا حق نہیں دیا. اس پہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں, کیوں نہیں دیا؟ مرد جب دھڑ 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 طلاقیں دے دے, وہ جب چاہے دے دے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوں, تو یہ تو ظلم ہے. اس کا میں جواب دے چکا ہوں بیان میں کہ مرد کو پورا رائٹ کیوں دیا ہے اور عورت کو کیوں نہیں دیا. اس کی ایک لاجک بھی ہے, لیکن جب آپ اللہ رسول کو مانتے ہو تو پھر لاجک کے پیچھے جانا یہ شیطان کا کام ہے, یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے. لاجک کو دیکھنا ہے نا تو پھر یونائٹڈ نیشن سے اپنے لیے قوانین بناؤ, وہ ایک ایک لا کو نا لاجک دیکھ کے پاس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں نا. پھر اسلام کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں. بات چل پڑی تو ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں. دیکھو بھائی, یہ لبرل سیکولر لوگ نا ہمارا خاندانی نظام تباہ کر رہے ہیں. خواتین کو وہ حقوق دے رہے ہیں جو اسلام نے نہیں دیے, جو دیے وہ والے دے نہیں رہے. اسلام میں خوب سمجھ لو, سربراہ مرد ہے, عورت بولو نہیں ہے. یہ مان لو, خواتین بھی مان لیں, مرد بھی مان لیں یہ بات. ابھی کیا ہوا ہے, چند دن پہلے ایک ہمارے دوست نے بتایا کہ بیوی ان کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی تھی, انہوں نے تھپڑ لگا دیا, 2 تھپڑ لگا دیے بیگم کو. پہلے وہ چپ نہیں ہوئی تو 2 تھپڑ لگا دیے. تو مجھے فون کیا, میں نے کہا بھائی جب بیوی ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے, آپ کے ماں باپ کو, تو خاموش نہیں ہو رہی تو پھر 2 تھپڑ بنتے ہیں. تو صحیح کیا, غلط نہیں کیا آپ نے, اللہ نے اجازت دی ایسی شدید مجبوری میں. اور وہ کہہ رہے ہیں وہ کنٹینیو کرتی رہتی ہے یہ کام, فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں میں جب سمجھا رہا ہوں تو میرے سسرال کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سختی سے کام نہیں ہوتے, نرمی سے ہوتے. دیکھو محبت سے, سختی سے نہیں, محبت سے سمجھاؤ. کہہ رہے میں 1 سال سے محبت سے سمجھا رہا ہوں کہ میری ماں باپ کو ایسے گالیاں نہیں دیا کرو. نہیں مان رہی وہ. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں پولیس بلائیں گے, آپ کو تھانے میں لے کے جائیں گے. میں نے کہا مسئلہ انہوں نے خود ہی حل کر دیا, لاجک خود ہی پیش کر دی. میں نے کہا ان سے کہو محبت سے سمجھائیں مجھے کہ میں نے تھپڑ جو مارا ہے نا, یہ پولیس کیوں, ڈنڈا کیوں لے کر آ رہے ہو؟ محبت. دیکھیں سارے کام کس سے حل ہوتے ہیں؟ محبت سے. اپنے سسرال سے کہو پولیس کیا. جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیگم کو محبت سے سمجھانا چاہیے تھا, تو مجھے سمجھانے کے لیے بھی محبت دو تاکہ میں آئندہ تھپڑ نہ ماروں. تو جب اپنا مسئلہ آیا تو پولیس وہ تھپڑ نہیں, وہ ڈنڈے مارے گی, جیل میں بند کر دے گی. تھپڑ 2 منٹ کا مارنا, تھپڑ جا کے مارنا شروع کر دیں, غلط کام ہے. تو یہ جو لاجک واجک کی باتیں آج کل جو سیکولر لبرل طبقہ کر رہا ہے نا, ٹوپی ڈرامہ ہے, سمجھ رہے ہو. اللہ میاں نے پسند نہیں کیا شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, لیکن کچھ حدود ایسی ہوتی ہیں کہ اس لمٹ کو کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر مرد کو اگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے ایسے موقع پہ, تو اس کے پاس پھر طلاق کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا, پھر گھر ٹوٹیں گے اس سے. یہاں فوراً خواتین پوچھتی ہیں اچھا اگر شوہر نے ہمارے اماں کو گالی دی تو ہم بھی تھپڑ ماریں؟ اس کا بغیر لگی لپٹی کے جواب یہ کہ نہیں, عورت کو اللہ نے شوہر پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تو سب لوگ سجدہ کرو اس کو. اللہ کہتے ہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اب اس میں لاجک بنتی کیا ہے کہ ایک مٹی سے بنایا اور اس کو پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمیں تو اللہ نے لاجک نہیں بتائی, لیکن کچھ چیزیں سرسری غور سے پتہ چلتی ہیں. بھائی اس مال کو نہیں دیکھا جائے گا جس سے بنایا جا رہا ہے. اصل اس ٹائپ کی مخلوق جس کے پاس ایسا ذہین دماغ ہو اور جس کے پاس علم سیکھنے کی ایسی صلاحیت ہو, چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت ہو, یہ صلاحیت کسی اور مخلوق میں نہیں.
آسان لفظوں میں اس جیسی ذہین مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. ذہانت کی بیس پہ اس کو یہ عزت دی جا رہی ہے تاکہ یہ اس آزمائش کو قبول کرے جس آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. امتحان عقل مندوں کا لیا جاتا ہے. دیکھو امتحان ان کا لیا جاتا ہے, 3 قسم کی مخلوق ہے نا. ایک وہ جن میں خواہشات ہی نہیں ہے, فرشتے, ان کی بھی آزمائش نہیں ہو سکتی, ان کو جو کہیں گے وہ کر لیں گے, ان کا نہیں کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا. دوسرے وہ مخلوق جس کو اللہ نے خواہشات دی ہیں مگر کھوپڑی نہیں دی, جیسے شیر, گدھا, لومڑی, ان کو خواہشات تو دی ہیں, دماغ نہیں دیا. ان کو برائی سے روکو, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, ان کو بھی آزمایا نہیں جا سکتا, لہذا ان کے لیے بھی جنت اور جہنم نہیں ہے. ایک انسان اور جنات وہ مخلوق ہے, لیکن جنات کی طبیعت میں چونکہ شرارت غالب ہے اور ذہانت ان کی انسانوں جیسی نہیں ہے. باتیں بڑی بڑی, کام طاقتور بہت ہوتے ہیں جنات, کھوپڑی انسانوں جیسی نہیں ہے. تو انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے خواہشات بھی دیں اور اللہ نے عقل بھی دی ہے. تو اب یہ عقل اور خواہشات کے بیچ میں لڑتا ہے. خواہش کہتی ہے زنا کر لو, عقل کہتی ہے غلط کام. کچھ لوگ خواہشات میں پڑھ کے کر لیتے ہیں اور کچھ عقل استعمال کر کے رک جاتے ہیں. تو یہاں امتحان ممکن ہے, باقی مخلوق کا امتحان ممکن نہیں ہے. تو یہ مخلوق اللہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ جو اس کائنات میں غور کر کے مجھ پر ایمان لائے, مجھ سے محبت کرے, اس محبت کا مزہ ہے. فرشتوں کا ایمان یہ اختیاری نہیں ہے, اضطراری ہے. اضطراری اختیاری پھر لمبی بحث ہو جائے گی, جلدی سے میں ختم کرتا ہوں اس کو. اللہ فرماتے ہیں اللہ ابلیس نے انکار کر دیا. ابا ان یکون مع الساجدین, اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ کہتے ہیں ما لک اللہ تکون مع الساجدین, اے ابلیس سب جب سجدہ کر رہے تھے تو نے کیوں نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بھی اجماع کے قائل ہیں. جو کام سارے کر رہے ہیں تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد, سارے نہیں کرتے تو بھی غلط ہوتے, لیکن شیطان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ریفرنس جمہور کا دیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم تو کہتے ہیں 20 رکعت تراویح 150-200 سال پہلے جب ساری دنیا پڑھ رہی تھی تو تم نے 8 کی ایک لا کے امت کو کیوں اختلاف میں ڈال دیا. صدیوں سے سارے پڑھتے آ رہے تھے, تو جو کام کر رہے تھے تم بھی کر لیتے. ابھی اس میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ کلپ میرا آنے والا ہے, تو میں بتاؤں گا اجماع کہ کس کس نے اجماع کا دعویٰ کیا. خیر, تو اللہ کہتے ہیں جب سارے سجدہ کر رہے تھے تو نے 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی, تو بھی کر لیتا ان کے ساتھ. قال لم اکن لاسجد لبشر, شیطان نے کہا ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. لم اکن کا مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا, نہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسی مخلوق کو سجدہ کر لوں جسے تو نے صلصال من حمأ مسنون, ایک سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہو. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنا پروٹوکول دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں فخرج منہا فانک رجیم, نکل جا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. فرشتے نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون, ٹھیک ہے اللہ مجھ پر لعنت ہے نا, میں تو ہو گیا لعنتی. اب بجائے توبہ استغفار کرے, گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, کہہ رہے ٹھیک ہے بھائی, جب لعنتی جیسے ہوتا ہے نا, بعض دفعہ ابا کسی کو تھپڑ لگا دیتے ہیں, بولتے ہیں تو نالائق. تو بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو کہے گا ابا نے مجھے نالائق بول دیا, آئندہ میں لائق بننے کی کوشش کروں گا. اور کچھ ہوتے ہیں تکبر سے دماغ خراب ہو جاتا ہے, ابا نے بول دیا تو نالائق, شکل دیکھ تیری چرسیوں جیسی, کیا کر رہے تو کم بخت. تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم چرسی ہیں تو اب ہم چرس پیئیں گے. ابا نے ہمیں کیا انسلٹ, اب ہم کیا کریں گے, ہم چرس پیئیں گے. ہم نالائق ہیں نا, اب ابا میں نالائق بن کے دکھاؤں گا. یہ تکبر ہوتا ہے. وہ ابا بھی پریشان ہوتا ہے, میں نے تو اس نیت سے نہیں کہا تھا بھائی تمہیں, بھائی اب ہم کیا کریں گے. تو یہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو عقل آ جاتی ہے ڈانٹ کھا کے, کچھ لوگ تکبر میں اور زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. تو شیطان کو عقل نہیں آئی. شیطان نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ تو نے کہہ دیا لعنت, تو لعنت کا مطلب اب لعنت پہ ہی قائم رہنا. اب میں اس کو بڑھانے کی کوشش کروں گا, اس لعنت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. انظرنی الی یوم یبعثون, تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے, موت نہ دینا مجھے. اور بما اغویتنی, اے اللہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے نا, تو لأزینن لہم فی الارض, اب میں بھی ان کو گمراہ کروں گا. کیسے کروں گا, جو کچھ زمین میں ہے نا ان کے لیے مزین کر کے پیش کروں گا. بڑی خاندانی بات ہے یار,
شیطان نے خاندانی بات اس سینس میں کی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بڑی خاندانی ہے شیطان سے بچنے کے لیے. اس نے کہا میں گمراہ کروں گا اور گمراہی کا میتھڈ آف جو وے آف گمراہی ہے نا وہ بھی بتا رہا ہے تاکہ اللہ کو یقین آ جائے واقعی یہ کیا کرے گا, گمراہ کرے گا. اس نے کہا اللہ جب تو زمین میں ان کو بھیجے گا نا تو زمین میں اٹریکٹ کرنے کی چیزیں بہت ساری, تو میں ان کے لیے زمین کی چیزوں کو مزین کر دوں گا. ان کمبختوں کو پتا ہوگا کہ یہ مسافر خانہ ہے, 20 25 30 40 50 سال سے زیادہ نہیں رہنا. روزانہ جنازے اٹھائیں گے, روزانہ جنازے پڑھیں گے, ابا کو مرتبہ دیکھیں گے, اماں کو مرتبہ دیکھیں گے, دادا کو مرتبہ دیکھیں گے, نانا کو مرتبہ دیکھیں گے, صدر کو مرتبہ دیکھیں گے, وزیر اعظم کو مرتبہ دیکھیں گے, جرنیلوں کو مرتبہ دیکھیں گے, ساری دنیا کے بادشاہوں کو, وزیروں کو, فقیروں کو, امیروں کو جنازے اٹھا اٹھا کے تھک جائیں گے. اس کے بعد بھی ان کا دل بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں, ایک دن بحریہ ٹاؤن کے اونر کے جنازے کو بھی دیکھیں گے لیکن بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں سے ان کا دل نہیں نکلے گا. کہیں گے کامیاب وہ ہے جس نے اتنی بلڈنگیں بنا لی, جس کا ذاتی گھر اور کرائے پہ جو رہ رہا ہے وہ کیا ہے, ناکام. جس کے پاس لینڈ کروزر وہ کامیاب, جو چنچی چلا رہا ہے وہ کیا ہے. یہ نہیں دیکھیں گے تھوڑے دن میں یہ بھی قبر میں اور چنچی والا بھی کہاں, قبر میں. عورتوں پہ مریں گے ان کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کے, زندگیاں برباد کریں گے عورت کے پیچھے, خودکشیاں کریں گے عشق معاشقوں میں, جبکہ پتہ ہے کہ کتنی بھی حسینہ ہو تھوڑے دنوں کے بعد وہ حسینہ نہیں رہتی, دادی نانی بنتی ہے. دیکھ لو نا پرانی ایکٹروں کو اور 20 سال کے بعد ان کا حال بیچاریوں کا دیکھا کرو کیا ہوتا ہے. اب دیکھنے نہیں لینے جا کے کہیں نیٹ پہ اس بہانے کے چلو, پر پتہ ہے کیا کرتے ہیں, آدھا کام کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے. 1975 کی حسینہ دیکھیں گے, پھر یہ نہیں دیکھیں گے 2003 میں 23 میں کیسی لگ رہی ہے, 24 میں کیسی لگ رہی ہے. آدھا کام کریں گے آدھا نہیں کریں گے. سب بڈھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور جن عورتوں کے ناجائز عشق کرتے ہو, حرام عشق کرتے ہو, تو اللہ نے عورت کو تو ویسے بھی جلدی بوڑھا کر دینا ہوتا ہے, وہ تو زیادہ عبرت کا نشان اللہ بنا دیتا ہے. عورت کو حسن زیادہ دیا تو حسن چھینتا بھی اللہ کیا ہے, جلدی ہے, بہت جلدی, تھوڑے دنوں میں ختم. مرد اس طرح حسین نہیں ہوتے لیکن جتنے ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں, لمبے کھینچتے رہتے ہیں. تو اس لیے بھائی دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, اس کو بہت زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ فری نہ کراؤ, اتنا کراؤ جتنا افورڈ کر سکو قیامت کے دن. تو اللہ پہ ترجیح مت دو دنیا کو. اس لیے کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کسی کا بنگلہ دیکھ کے مجھے کبھی آج تک الحمدللہ حسرت نہیں ہوئی کہ یار یہ بنگلہ اتنا ہے, اتنا یہ اتنا, پتہ نہیں کیا ہے. تھوڑے دنوں میں وہ کھٹولا کہتے ہیں, وہ جو جنازے کا ہوتا ہے نا کھٹولا, اس میں لیٹا ہوا ہوگا یہ, تو بنگلہ بہت اچھا ہے, کاش یہ ہمیشہ رہتا, پھر بہت اچھا ہے بھائی. رہتا ہمیشہ نہیں ہے تو پھر بالکل بھی اچھا نہیں ہے. فری پھوکڑ میں مل جائے, یا کروڑوں پتی اللہ نے بنایا ہوا ہے تو ایک آدھ بنگلہ خرید لو, نہیں بنایا ہوا ہے تو چھوڑو یار. حدیث میں آتا ہے 13 مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, اور سواری جو استعمال میں آ گئی. باقی 13 مال نہیں ہے, وارثوں کا مال ہے. تھوڑے دن میں مارکیٹ سے کروڑوں روپے تو نے لگا دیے, وارثوں کا ہے. آپ کا چلو وارثوں کا تو ہے, ان کا کہاں ہے, وہ بھی تھوڑے دن رہیں گے, آگے پارسل کریں گے, وہ کسی کا بھی نہیں ہے. وہ اس کا فائدہ صرف ریاض ملک کو ہوگا. وہ پیسے لے کے کھائے گا, اور اس کو بھی جب ہوگا جب وہ کھائے. اگر وہ بھی پراپرٹی بنا کے چلا گیا تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے اس میں. تو اس لیے میرے بھائی حدیث میں آتا ہے یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, تبھی ہم کھاتے الحمدللہ اچھا ہیں. اور آپ نے فرمایا جو پہن کے پرانا کر دیا, کوشش کرتے ہیں پہنے اچھا. اور آپ نے فرمایا جو بھی چیز استعمال میں آئے, اس لیے گاڑی ہم نے کیا رکھی ہوئی ہے بھائی, پہلے GTO 125 رکھی تھی جب موٹر سائیکل تھی, اب کیا رکھی ہوئی ہم نے, ریوو رکھی ہوئی ہے. اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے, تو چندے کے پیسوں سے نہیں ہے بھائی, اپنے پیسوں سے ہے, سمجھتے ہو. اور مجھے پتا ہے کہ میری جتنی مالی حیثیت ہے اس سے ڈبل مالی حیثیت والوں لوگوں نے ریوو نہیں رکھی, وہ سادہ کار میں گھوم رہے ہوتے ہیں.
تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عیاشی نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے. جو استعمال میں آ گیا وہ ہو گیا ختم. اور جو لوگ کر رہے ہیں نا، جو پٹ پٹیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ سادگی نہیں ہے، اٹ از کالڈ کنجوسی. کیونکہ دنیا سے محبت اتنی ہوتی ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے پیسہ نکالتے ہوئے، خرچ نہیں کر رہے ہوتے، ذاتی بنگلے لیے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں چنچیوں میں، ذاتی بنگلے لیے ہوئے اور کھا ڈھنگ سے نہیں رہے ہیں. تو خیر یہ بڑا لمبا موضوع ہے، کئی بار اس پہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا، اے اللہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی چیزوں کو ان کے لیے اٹریکٹیو بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ اٹریکٹیو، ہر چیز کھینچے گی. ادھر جب حیدری مارکیٹوں میں جائیں گے، ابے یار ایک الگ دنیا ہے بھائی، کاش میری جیب میں بھی پیسہ ہوتا. یہ نہیں کہ تھوڑا سا اسی کے حیدری مارکیٹ سے ارلی جانب قبرستان ہے. یہ سارے حیدری والے تھوڑے دنوں میں کہاں کے لیٹے ہوئے ہوں گے؟ ادھر لیٹے ہوئے ہوں گے. تو قبرستان جا کے یہ بولا کرو، کاش میری جیب میں اعمال ہوتے. تو یہ جو مردے پڑے ہوئے ہیں نا، یہاں کیا کام آئے گا بھائی؟ اعمال کا. تہجد ہوتی، تراویح ہوتی، تلاوت ہوتی، صدقے ہوتے، خیرات ہوتا، سچ ہوتا، اللہ کی محبت ہوتی. تو یہ قبر میں آج کیا ہوتی؟ کام آتی. قبر میں جانے کے بعد غریب امیر سب ایک ہی زبان بول رہے ہوتے ہیں، کاش بھائی ہم نے کیا جب فرشتہ آ کے قبر میں سوال پوچھتا ہے تو کئی حدیث میں آتے ہوئے سوال پوچھے گا، کتنی دکانیں تھی آپ کی، کیا بینک بیلنس تھا. یہ ہے اللہ میاں کے یہ سوالات بولو ہے ہی نہیں. تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا سے دل لگانا، کسی سے گناہ ہو جاتا ہے نا، مجھے اس سے تبھی نفرت نہیں ہوتی کہ یار ایک وقتی کسی خواہش کی بیس پہ گناہ ہو گیا، اللہ توبہ کی توفیق دے. لیکن نیک آدمی اور دنیا پہ رالے ٹپکاتا ہو نا، بہت غضب آتا ہے اس شخص پہ. ایک دیندار صاحب تھے، ایک دن بڑی نیک پرہیزگار، چہرے پہ نور وور، ٹوپی داڑھی، مجھے کہنے لگے حضرت میری فیکٹری کا پتہ نہیں مجھے ڈر لگا رہتا ہے کچھ ہو نہ جائے. میں نے کہا تم دیندار نہیں ہو. پھر ایک دن میرے پاس آیا، کہہ رہے میرے 3 بچے ہو گئے، پرانا قصہ ہو گیا، اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. 4تھا بچہ ہو رہا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ یار اب پہلے ہی مہنگائی کا دور ہے، پریگننسی ہو گئی ہے بیگم کو، اتنی مہنگائی ہے مفتی صاحب. آپ میرے بیان بھی سنتا، پابندی سے سنتا تھا. تو مجھے خیال ہوا خدا کے بندے مرغے پھوڑتا ہے تو صبح و شام، یوں کہہ دیتا میری بیوی کی صحت اچھی نہیں ہے یا مجھے بچے پسند ہی نہیں ہیں. ہوتا ہے بعض لوگوں کی فطرت نہیں پسند ہوتے بچے، یوں کہہ دیتا. یہ تو نہ کہتا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. اتنا مجھے غصہ آیا نا، یہ داڑھی تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اتنا چھوٹا دل. اس کا مطلب یہ داڑھی آپ کی کلچر کی بیس پر ہے. جو اللہ کو مانتا ہے تو کتنی بڑی حقیقت، بچہ پیدا ہوتا ہی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، وہ غافل ہوگا. اور اتنا غصہ آیا، میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میرے دلائل سے میں جواب نہیں دیتا. میں نے کہا بھائی جاؤ یار، نہیں کرو، گرا دو اس کو، اللہ خود ہی وہ بچہ قیامت کے دن حساب کو. میں نے کہا واقعی تم قحط سے مر جاؤ گے، 4تھا ہو گیا نا تو روٹی کھانے کو نہیں ملے گی. میں نے کہا شادی ہی آپ نے غلط کی تھی، اس مہنگائی کے دور میں تو شادی اور ایک کیوں پیدا کی ہے. پھر میں الٹے جوابات دیتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو خود 8 بچوں کی ترغیب دیتے ہیں، اب ان کو کیا ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کا جو پہلا پیدا ہوا تھا نا وہ غلط ہوا تھا، اتنی مہنگائی میں اس کو پیدا کر کے ظلم کیا تم نے اس کے اوپر. اور آپ کا اپنا پیدا ہونا ہی غلط تھا، کیونکہ فیکٹری کو کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے. آپ کے ابا نے آپ کے لیے فیکٹری چھوڑی اور پاکستان میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں چھوڑا انہوں نے. یا تو فیکٹری چھوڑ کے جاتے اور فائر بریگیڈ کا سسٹم بھی چھوڑ کے جاتے اور پھر تمام حفاظتی ٹیکے بھی لگا کے جاتے، اور جو بیماریاں 10 سال بعد آنے والی ہیں ان کی ریسرچ کرتے، ان کے بھی پہلے سے ٹیکے ٹھوک کے جاتے. یہ تمام طرف سے جب امن سکون، بلکہ سیدھا سیدھا کہتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے اس کے بعد پھر اولاد پیدا کرنی چاہیے تھی. ورنہ بھائی ٹرک کے نیچے بھی آ سکتا ہے بچہ. کیا خیال ہے بھائی؟ بچہ پیدا ہو گیا، خدا نخواستہ ٹرک کے نیچے آ گیا، ڈاکو نے مار دیا. یہ جتنے ڈاکو نے مارے ہیں تو پیدا ہوئے ہوئے بچوں کو تو مارا ہے جو بڑے ہو گئے تھے. تو ان خطرات کی بیس پہ بھائی ایک بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی گولی مار کے ہلاک کر لو، کیونکہ آئندہ حالات کا کچھ پتا نہیں ہے. کچھ پتا نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے گا. آئندہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہاں. تو یہ پاگلوں کا ایک قسم ہے اور یہ بے دینی کا نتیجہ ہے.
خدا کی قسم دنیا میں خوش صرف وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے کہ کھلانے والا پلانے والا وہ، اور دنیا مسافر خانہ ایسی کی تیسی. وہ ہمارے پنجابی دوست ہیں، جب ان کا بیوی سے پٹا ہوتا تھا نا اور سسرال والے ان کو یوں یوں کچیٹ رہے تھے نا، بہت زیادہ ان کو اسکرو پانے سے ٹائٹ کیا ہوا تھا، بہت زیادہ جب تنگ آ گیا مجھے کہا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آپ اپنے سسرال کو کہو ایسی کی تیسی، جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کراچی کے بہت معصوم ہو، ہمارے یہاں یہ ایسی کی تیسی سے کوئی فرق. پنجاب میں ایک خاص علاقے کی گالیاں بڑی مشہور ہیں، میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا، کسی شہر والوں کو بدنام نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں یہ جو آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہو نا کہ ایسی کی تیسی، اس سے آپ سمجھتے ہو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم سسرال میں کہیں گے ایسی کی تیسی تو ان کو ایسا لگے گا جس کسی نے کھجایا تھوڑا سا. کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اتنی موٹی بھاری بھرکم وزنی فحش گالی دینے سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے سامنے والے پہ، اس کو ایسا لگتا ہے کہ داماد نے کچھ شاید تھوڑی سی انسلٹ کی ہے. کہہ رہی ہے ایسی کی تیسی، وہ ہنسیں گے، وہ کوئی کام کرنا شاید شادی وادی کرنا چاہ رہے ہو، تو میں نے کہا ایسی کی تیسی، وہ کہ ہنسیں گے یار بس اتنی سی بات ہو گئی ایسی کی تیسی. تو کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ایسی کی تیسی کوئی گالی. تو میں شرمندہ ہو گیا، میں نے کہا ہم تو اتنے عرصے سے لوگوں کو ایسی کی تیسی سکھا رہے ہیں. خیر، تو اللہ میاں نے کیا فرمایا، بس جلدی سے مکمل کروں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، شیطان نے کہا میں زمین کو کیا بنا دوں گا، اٹریکٹیو. یہ سائنسدانوں کے لیے بھی بنایا ہے، یہ سیاست دانوں کے لیے بھی بنایا ہے. بھول گئے ہیں کہ موت بھی ہے. تو دنیا میں خوش صرف دو لوگ رہتے ہیں، اللہ پہ توکل کریں، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ، ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں. 2 وقت کی روٹی مل جائے. آج کل پتہ ہے لوگ بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں. میرے پاس آتے ہیں، میرے بچے ہیں، ایکچولی میں بہت فیوچر کے بارے میں بہت ٹینشن. میں کہتا ہوں تمہارے سالے 2 بچے ہیں کی وجہ سے اتنے ٹینشن میں، تمہیں اتنے ملتے جتنے مجھے ملے ہیں، تم تو مر چکے ہوتے اب تک. کہہ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں پتہ کیا سوچتا ہوں، میرے بچے ماشاءاللہ نیک بن گئے، کتنی اچھی بات. فیوچر کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، بھائی بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے، نہیں تو ٹماٹر بیچے گا. کیا کرے گا؟ ٹماٹر کا ٹھیلا الحمدللہ کہیں بھی نہیں گیا. کہتے ہیں کیا مفتی صاحب آپ کے بچے ٹماٹر بیچیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی اگر کچھ کر لیں گے تو نہیں بیچیں ٹماٹر، نہیں کرتے تو کیا بیچو، ٹماٹر بیچو، اس میں کیا ہے؟ آپ راضی ہو جائیں گے ٹماٹر بیچیں. میں نے کہا جب خود ٹماٹر بیچنے پر اس کو بےزتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی ٹینشن میں کیوں لوں؟ بھائی تو نے کچھ کرنا ہے تو کر لے، نہیں کرنا ہے تو تیرا عذاب میں کیوں مسلط کروں اپنے اوپر؟ خام خواہ کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہیں تم لوگوں نے اپنے اوپر؟ دیکھو یہ میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے واسطے جو قرآن پڑھا رہا ہے، یہ کیا ہوا انٹر میں نمبر بہت کم ہے، فیل ہو گیا تھا. رافع تھا وہ، اس کا بڑا بھائی انٹر میں فیل ہو گیا. یہ کہہ رہے میری بےزتی اسی کی واقعہ ہے وہ. خیر تو اس کا بڑا بھائی فیل ہو گیا انٹر میں. ابا کو آ کے بتایا گیا بھائی آپ کا بیٹا فیل ہو گیا. اس کے جو ابا نے میرے بہنوں ہی ہیں، بچپن کے دوست بھی ہیں، حضرت سے تعلق تھا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، ٹینشن ہی نہیں لی. صحیح ہے نا؟ ابھی بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ مسافر یہ جو ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں نا بچوں کی، کہتے ہیں ہمیں بچوں کی تربیت کی فکر ہے. بھائی تربیت کی نہیں ہوتی آپ کو، آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کم بخت آپریشن سے پیدا ہوا تھا، اس وقت اتنا خرچہ ہوا، اسکولوں کی اتنی فیسیں، اب کماؤ پوت بنے گا. تو کیا بنے گا؟ تبھی اگر غیب سے پتہ چل جائے نا کہ انٹر فیل ہوگا لیکن کمائے گا 1 کروڑ، ماں باپ کہیں گے 20 دفعہ فیل ہو جا تو، ہمیں روکھڑا چاہیے. جیسے ایک ابا کے 4 بچے تھے، تعارف کروایا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چور ہے. کہا اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے. تو ماں باپ لیبل تربیت کا لگا رہے ہوتے ہیں، اصل میں تربیت مقصد نہیں ہوتی. کمانے سے تعلیم یافتہ بنانا مقصد نہیں ہوتا، اصل مقصد ہوتا ہے روکھڑا. تو ہمارا جب مقصد روکھڑا ہے ہی نہیں، ہم نے کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ بھائی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہتا ہے ایمان والوں کے گھر میں مخلوق
پیدا ہو تو جب اللہ کے لیے کیا ہے تو بھائی کما لے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کمائے تو مرے گا نا, میں تھوڑی مروں گا تیرے نہ کمانے سے. اور جب یہ فلسفہ آپ بچوں کو دو گے نا تو اس کا باپ بھی کمائے گا, دیکھنا. پھر بچہ پتہ ہے کیوں نہیں پڑھ رہا ہوتا, وہ سمجھتا ہے میرے پڑھنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, ابا کو, وہ پڑھ ہی نہیں رہا. جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پڑھنے کا مجھے ہی فائدہ ہے, نہیں پڑھوں گا تو مجھے ہی نقصان ہے, تو پھر پڑھے گا. نہیں پڑھے گا تو اٹھائے نقصان. کتنی دفعہ اکسالے گا, 3 دفعہ 4 دفعہ, اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا وہ, جزاک اللہ, تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا پھر وہ. تو ان چیزوں کی زیادہ ٹینشن, ہاں ہمیں بچوں کی دینی تربیت کی فکر ہوتی ہے, کماؤ پوت کی فکر کرنی چاہیے لیکن مسلط نہیں کرو. دینی ہوتی ہے کہ کہیں غلط سمت میں تو نہیں جا رہے, اس میں ہم چپیڑ بھی دیتے ہیں ان کو. مجھے نہیں یاد کبھی بچے کے اسکول کی چھٹی پہ مارا ہوں میں نے, نماز چھوڑنے پر میں نہیں چھوڑوں گا بچے کو, وہ تو حدیث میں حکم ہے چترول لگاؤ ان کو, نماز نہیں چھوڑنے دو بھائی, کیونکہ آخرت یہ تھوڑے دن کی ہے بھائی. یہاں تو کیا بن جائے گا زیادہ سے زیادہ, آخرت میں اگر بخشش ہو گئی تو سبحان اللہ. اور تربیت کی فکر کرو, تعلیم کی بھی کرو, لیکن مسلط اپنی کھوپڑی پہ نہیں کرو, اور مسلط کرنے سے وہ پڑھے گا بھی نہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا جو ماں باپ بچوں کی ٹینشن لیتے ہوں تو بچے بھی ماں باپ کی ٹینشن میں لے رہے ہوں. بچہ کبھی بھی کسی کی ٹینشن, کبھی ایسا نہیں ہوگا آپ بیٹھے ہوئے یار ٹینشن میں, بچہ پڑھ نہیں رہا, بچے نے دیکھا ابا ٹینشن میں ہے, بچے کے آنسو نکلے, کتاب لے کے بیٹھ جائے. میں نے اس کائنات میں پاکستان میں کم از کم ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہو, اتنے نیک بچے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل. وہ کہے گا ابا ٹینشن کیوں لے رہے ہو, ابا بیٹا تو پڑھ نہیں رہا ہے. پھر ادھر سے نکل جائے گا, دوسرے دروازے سے نکل کے باہر چلے گا, کہے گا شاید تھوڑی دیر میں ابا کا موڈ صحیح ہو جائے. تو آپ کے زور زبردستی سے کوئی نہیں پڑھتا. ہم بھی نہیں پڑھے, ہم نے چترول کھائے ہیں, ہنٹر سے مارے کھائی ہیں, لیکن پھر بھی نہیں پڑھے. جب پڑھنے پر آئے تو اپنی مرضی سے بہت پڑھ گئے. تو زبردستی نہیں ہوتے یہ کام. اور سب سے بڑی بات, دنیا کو مزین کر دیا ہے نا شیطان نے, تو اس کی وجہ سے ٹینشن مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں, چل رہی ہیں بہت زیادہ. تو بس یہ جلدی ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں, شیطان نے کہا والا اغوینہم اجمعین, دنیا کو اٹریکٹیو بنا کے سب کا بیڑا غرق کروں گا میں. شیطان کے الفاظ دیکھو, آگے کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین, ہاں مجھے پتا ہے تیرے کچھ نیک بندے ہوں گے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے. اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہوں گے نا, لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان پر روب نہیں چلے گا, زور نہیں چلے گا تیرا ان پر. کچھ بندے بچے رہیں گے تجھ سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تجھے فالو کریں گے, میں نے بھی فیصلہ کیا ہے ان کو جہنم میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے, تو جتنوں کو ڈال سکتا ہے نا جہنم میں لے جا, تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا. اس بیس پہ چھوڑوں گا نہیں کہ تجھے فالو کیا انہوں نے, نہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان المتقین, لیکن جو تیری دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے اور بچ جائیں گے, ان کے ساتھ کیا ہوگا, فی جنات, ان کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا, کیونکہ شیطان ان کو کھینچ رہا تھا اور وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے. ان کے لیے باغات ہیں, وعیون, اور چشمے ہیں, ادخلوها بسلام آمنین, ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اور بہت اہم آیت, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ان کے دلوں میں اگر کوئی نفرت, لڑائی, بغض ہوگا, ہم وہ جنت میں نکال لیں گے. اخواناً علی سرر متقابلین, تختوں پہ بیٹھے ہوں گے بھائی بھائی بن کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی 2 جنتی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں آپس میں بغض ہو. بعض دفعہ بغض کی بیس ٹھیک نہیں ہوتی, وہ بغض حرام ہے, ناجائز ہے, سمجھتے ہو, جیسے دنیا کی بیس پہ بغض رکھا ہوا ہے. بعض دفعہ بغض کی بنیاد ٹھیک ہوتی ہے, اس وجہ سے اللہ دونوں کو جنت میں لے کے جائے گا. حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے, نفرت, لیکن جس بیس پہ نفرت کرتے تھے وہ اجتہادی تھی, اس میں رائے میں غلطی ہو سکتی ہے, اس کے باوجود اللہ دونوں کو کہاں لے کے جائے گا, جنت میں. تبھی حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی ہوئی ہے نا, اس میں حضرت علی سے روایت ملتی ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ اللہ ہمارے اس دل میں جو غل آ گیا ہے اس کو کیا کر دے گا, ختم. اس کے اولین مصداق صحابہ ہیں, کیونکہ ان کا جو بغض یا نفرت تھی وہ دنیاوی ہوس کی بیس پہ نہیں, بلکہ وہ سیاسی اختلاف کی بیس پر, جس کو میں پچھلے بیان میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. یہ لمبا رکوع ہے اور وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ پھر آگے اس میں جو ہے نا اللہ نے واقعہ بیان کیا. یہ جو واقعہ ہے نا, آگے پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے اس کو.
شیطان کے واقعے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے نا آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے میں, اس کو میں 2 لفظوں میں بس بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اس واقعے میں ہمیں بڑا سبق کیا ملتا ہے کہ 3 کیٹیگری کے لوگ آئے ہمارے سامنے, ایک آدم, ایک فرشتے اور ایک شیطان, یعنی جن. فرشتے سے کیا ہوا؟ فرشتوں کو اللہ نے بتایا کہ گارے سے مخلوق پیدا کر رہا ہوں, سجدہ کر لو. فرشتوں کو لاجک سمجھ میں نہیں آئی, نہ انہوں نے لاجک پوچھی, بغیر کہے ٹھا کر کے سجدہ کر لیا. نافرمانی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. ہم لوگ انسان ہیں یا فرشتے ہیں یا انسان ہیں؟ انسان ہیں. اس کا مطلب ہم سے یہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی کہ جہاں حکم آیا سارے احکام ٹھا کر کے ہم ٹھک 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 فالو کرتے ہوئے چلے. اللہ نے کہا نظر کی حفاظت. بچپن میں پہلی دفعہ جب یہ آیت سنی تو اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی انٹی کی طرف نظر نہیں اٹھی. اتنے نیک کھمبے سے ٹکرا گئے مگر کسی خاتون کو نہیں دیکھا, کیونکہ ہم فرشتے بولو نہیں ہیں. دوسری طرف شیطان تھا. شیطان کو کہا سجدہ کرو, اتنا ڈھیٹ, یعنی وہ 180 ڈگری پہ دوسری طرف نافرمانی میں, فرشتے فرما برداری میں 180 ڈگری پہ ادھر, لاجک واجک پوچھی نہیں, دھاڑ کر کے سردے میں گر گئے. دوسری 180 ڈگری پہ کون تھا؟ شیطان. اس کو کہا سجدہ کرو, اس نے یہ نہیں کہا نہیں کروں گا. لم اکن, اٹ ازنٹ پاسبل. یہ پورا ترجمہ جو اس کے بنے گا نا, لا اسجدو نہیں کہا. لا اسجدو کا مطلب ہے سجدہ نہیں کروں گا. لم اکل لاسجدا کا مطلب ہے اٹ ازنٹ پاسبل ٹو ڈو دس فار می. یہ میں نے کہا تھا نا تھوڑی تھوڑی مجھے بھی آتی ہے, وہ بھی ثبوت ہو گیا. یہ میرے لیے پاسبل ہے ہی نہیں, یہ مطلب بنتا ہے اس کا. لم اکن, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا ہوں ہی نہیں. یہ دوسری طرف 180 ڈگری پہ ہے کہ نہیں ہے. پھر اللہ نے جب ڈانٹ کے نکالا دفع ہو جائے یہاں سے, تو بھی کھوپڑی میں بات نہیں ہے, اور اڑ گیا, اور زیادہ کیا ہو گیا, اڑ گیا. بھائی اب تو میں ان کو بھی گمراہ کروں گا, میں تو جاؤں گا ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ دوسری 180 ڈگری ہے. بیچ میں تھے آدم علیہ السلام, ان کی, ہم لوگ شیطان بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں الٹا چلنا شروع ہو جائے؟ ہر کام الٹا بھی نہیں کر رہے ہیں نا ہم لوگ. کیا خیال ہے بھائی, کچھ سیدھا بھی کر رہے ہیں, کچھ الٹا بھی کر رہے ہیں. تیسرے ہیں آدم علیہ السلام جو ہمارے والد ہیں. ان کی نیچر کیا تھی؟ ان سے اللہ نے کہا کہ اے آدم یہ تیرے لیے جنت ہے, لا تقربا ہذہ الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا, فتکونا من الظالمین, آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے آ کے ورغلانا شروع کیا, مزین کیا اس درخت کو. اتنا اٹریکٹیو درخت, اتنا خوبصورت, کچھ تو وجہ ہوگی جو اللہ نے روکا ہے. بلا وجہ تو اللہ بھی نہیں روکتا نا. اصل میں اس لیے روکا ہوا ہے, یہ واحد درخت ہے جسے کھاؤ گے تو موت ختم ہو جائے گی, ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے. تو اتنی خوبصورت ہم جب بحیرہ ڈاؤن سے اتنا متاثر ہوتے ہیں تو آدم علیہ السلام جنت سے کتنا متاثر ہوئے ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ تو ڈر تو لگا ہوگا نا اللہ جنت سے نکال نہ دے. شیطان نے کہا اللہ نے جو کہا ہے نا یہ درخت نہیں کھانا, اصل میں ایکچولی یہ کہا ہی اس لیے ہے کہ یہ کھاؤ گے تو نکلنے کا آپشن ختم. تو اللہ میاں نے پہلے سے ہی کہا کہ بھائی یہ آپشن ختم نہیں کرنا ان کے لیے. ایسی الٹی سیدھی باتیں, فوسوس لہم الشیطان, تو ایسے دل میں چیزیں خیالات ڈال کے آدم علیہ السلام نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی. ٹرائی کیا اور اللہ کی طرف سے ملی سزا. سب سے پہلی سزا کیا ملی؟ کتنی بڑی سزا تھی, دونوں سے کپڑے چھین لیے اللہ نے, جنت سے نکالا بعد میں ہے, لباس پہلے سینا, دونوں برہنہ ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے عزت دار آدمی کے لیے بے لباس ہونا سب سے بڑی سزا ہے. اور گورا فطرت سے کتنا دور ہے بے لباسی کو ماڈرنزم, اور فخر کرتا ہے. چڈی پہن, اگر کوئی پورے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہو میٹرک پاس, اگر گھٹنے سے نیچے نیکر پہنچ کے گھوم رہا ہو اس کا مطلب تھوڑا سا بزنس کرتا ہے, ماڈرن فیملی ہے بھائی. چڈی پہن کے گھوم رہا ہو بھائی یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ ہماری طرح چھچورے نہیں ہیں, بیکورڈ لوگ نہیں ہیں. پورے کپڑے پہن کے گرمیوں میں بھی کیا کریں, آپ جاؤ نا آسٹریلیا کے ساحل پر جاؤ کبھی, چڈیاں, ملیشیا میں گیا ہوں میں, چڈی پہن کے گورے بیٹھے ہوئے, تو ان کی گوریاں وہ تو الگ ہی حساب ہے.
ان کو تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ چڈی بھی کیوں ہے, وہ تو گورنمنٹ کا لا ہے کہ چڈی اتارنے پر پابندی ہے, ورنہ آپ دیکھتے چڈیاں مارکیٹ سے کیا ہو جاتی, شارٹ. یہ گدھا پن ہے, ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں. میاں بیوی ہیں جبکہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے, لیکن نارمل حالات میں میاں بیوی میں بھی حیا ہوتی ہے تو وہ کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں, برہنہ نہیں گھوم رہے ہوتے گھر میں, شرم آتی ہے ان کو بھی. تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے اللہ نے لباس چھینا, اور قرآن کہہ رہا ہے اتنا آدم علیہ السلام اور اما ہوا ڈسٹرب ہوئے ہیں, تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, درخت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, حالانکہ دیکھنے والا کوئی نامحرم نہیں ہے. اما ہوا کو آدم سے شرم آ رہی ہے, اور حضرت آدم کو کس سے شرم آ رہی ہے, اما ہوا سے. تو اللہ نے بتایا کہ حیا میں انسان ایکسٹریم لیول پہ پہنچا ہوا ہونا چاہیے. بے لباسی یہ انسانیت نہیں ہے. آج کہتے ہیں بے حیائی کا کپڑوں سے کیا, لبرل طبقہ جو آ رہا ہوتا ہے نا, بھائی خاتون کی مرضی ہے وہ پورے کپڑے پہنے آدھے پہنے, آپ اپنی نظر نیچے رکھیں, تو پھر کچھ بھی نہ پہناؤ اس کو. تو یہ حیا جو ہے نا, حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو ہم ہر چیز گوروں سے لے رہے ہیں بھائی, وہ نیچر سے ہٹ گئے ہیں وہ لوگ. تو عورت کو بھی چاہیے پراپر ڈریس میں رہا کرے. شوہر سے شرم آ رہی اما ہوا کو, اور آج عورتوں کو غیر مردوں سے شرم نہیں آ رہی. وہ ایک عورت گئی نا کسی دکاندار کے پاس, شلوار کا کپڑا چاہیے, تو کہنے لگی تھوڑا سا اور باریک دے دیں, آج کل یہی ہو رہا ہے, یہ تو بہت موٹا ہے. اس نے کہا یہ لے لو, اس نے کہا تھوڑا اور باریک. اس نے دکاندار نے کہا یہ لے لو, اس نے کہا اور باریک. تو وہ دکاندار نے کہا میڈم اسی میں سب نظر آ جائے گا, اس میں فل نظر آئے گا, جو آپ چاہ رہی ہیں نا اس میں آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, فل نظر آئے گا اس میں. آدم کے جو ہم انسان ہیں نا, تو ہم نے نہ فرشتوں کو فالو کرنا ہے, نہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے, شیطان کو. تو ہم نے آدم کو, تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا کہ درختوں کے پتے انہوں نے ڈالے ہیں. تو آدم کی فطرت میں حیا ہے, بے حیائی بے لباسی نہیں ہے. بے لباسی سزا ہے جو انگریزوں کو ملی ہوئی ہے, اور سیکولر اور لبرل طبقے کو ملی ہوئی ہے, کہ لباس ہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ. اور بے سکونی بھی ہے اس میں. لباس پراپر ہونا سکون ملتا ہے انسان کو. جو بغیر لباس کے گھومتے ہیں کبھی ایک دن کر کے دیکھیں یہ کام. تو دوسرا غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ہم تو نہ فرشتوں کی اولاد ہیں نہ شیطان کی اولاد ہیں. پٹیاں پڑھا کے شیطان ہم سے بھی غلطی بولو کروا سکتے, تو ہم سے بھی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب سے ہم نے آیت سنی کہ کسی انٹی کو دیکھنا نہیں ہے, تو کبھی آج تک کسی نے دیکھا ہی نہ ہو, کھمبوں سے ٹکرا گیا ہو, گاڑی کے ٹرک کے نیچے آ گیا ہو, بھائی ادھر نہیں دیکھنا منہ کر کے. ہو جاتی ہے انسان سے غلطی. تو آدم سے بھی غلطی ہو گئی, اس پہ سزا بھی ملی. لیکن جیسے ہی آدم کو پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور اللہ ناراض ہوا, تو فوراً آدم اور حوا نے مل کے دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اکڑتے نہیں ہیں ہم اس ظلم پہ, تو نے معاف نہ کیا رحم نہ کیا, ہم برباد ہو جائیں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی فرشتوں سے تو غلطی نہیں ہوئی, شیطان سے ہوئی اکڑا رہا, آدم سے ہوئی اکڑے نہیں. یہ بیچ کا راستہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے اور آپ سے کبھی زندگی میں کوئی غلطی ہی نہ ہو. بچنے کی کوشش کرنا یہ آدم کی سنت ہے. اگر ہو جائے تو پھر توبہ کرنا یہ بھی کس کی سنت ہے, آدم کی سنت. تو کوشش کریں بچنے کی, ہو جائے تو توبہ میں تاخیر مت کریں. اب چونکہ ہم آدم جیسے پیغمبر تو ہیں نہیں, آدم سے تو ایک دفعہ ہوئی, اس کے بعد پکی ڈھکی توبہ. ہم سے ہو سکتا ہے 2 دفعہ ہو, اور کھمبا ٹکرا کے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سے کیا ہوئی ہے. وہ کھمبا ہی سزا کے طور پر, کھمبا ٹکرانا سمجھتے دیکھتے ہوئے, وہ ایک صحابی کے ساتھ ہوا نا کہ وہ کسی کو دیکھ نظر پڑی کوئی, تو وہ ٹکرا گئے کسی چیز سے, تو آپ نے فرمایا یہ سزا ہے, بس اللہ نے دنیا میں کیا دے دیا, حساب و کتاب پورا کر دیا. تو اگر میرے بھائی کبھی ہو جائے, اب لڑکوں کو ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ چکی ہے, توبہ کرو بار بار. فوج فلموں کی عادت پڑ چکی ہے, چھوڑو اس کو, کمپیوٹر نکال دو گھر سے, بند کمرے میں مت بیٹھو. پھر بھی دیکھ لیا, توبہ کرو, نکاح کرنے کی کوشش کرو تاکہ یہ عادت جلدی چھوٹے. صدقہ کرو, روزے رکھو, کسی طرح سزا دو اپنے آپ کو, لڑو. ہتھیار ڈال دیے نا, اگر ہتھیار ڈال دیے کہ یار مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, یہ فوج فلمیں
مجھ سے نہیں چھوٹ رہی. جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو بس اللہ بھی کہے گا اب تیرے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. کیوں؟ انلزمکموہا، تو بچنا چاہتا نہیں ہے، ہم زبردستی جنت تھوپ دیں، یہ نہیں ہوگا. لڑتے رہنا شیطان سے. پھر اگر گناہ سے نہیں بھی بچے نا تو کم از کم یہ تو ہوگا نا، اللہ کہے گا کوشش پوری کی ہے اس نے، کچھ اس نے کیا، کچھ میری رحمت کام آئے گی. اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے کہ مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں توبہ کر کر کے تھک گیا، فوش فلموں کے بارے میں تو بہت ہے کامن یہ چیز، یار توبہ کر کر کے تھک گئے بھائی، ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے، چلو اب دیکھو بس چھوڑو، عادت ڈالو. تو پھر ٹائم متعین کر لی ہفتے میں کتنی دفعہ دیکھنا ہے. اب جب اس کنڈیشن میں آ گئے نا، یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے کمپرومائز کر لیا جہنم پہ. تو جب آپ نے کر لیا ہے پھر اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جہنم سے نکالے، وہ بچائے جہنم سے، نہ اللہ اسی کے لیے جو کوشش میں لگا وہ. تو اس لیے 100 بار اگر توبہ ٹوٹی ہے 100 بار کیا کرو توبہ. ایک آخری بات کر کے، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے. کہتے تھے خراب چیز اگر ٹوٹ جائے تو جوڑی نہیں جاتی، اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. ایک پیالہ آپ کے پاس پتھر کا تھا، چینی کا پیالہ تھا، ٹوٹ گیا، کون گھنٹوں بیٹھ کے جوڑتا ہے؟ اٹھا پھینک. مٹی کا پیالہ ہے دوسرا لے لے. لیکن اگر وہ سونے کا پیالہ ہو اور ٹوٹ جائے تو کیا کچرے میں پھینک دو گے؟ ایلفی سے دوبارہ جوڑو گے. پھر ٹوٹ گیا پھر جوڑو گے، پھر ٹوٹ گیا پھر جوڑو گے. فرماتے تھے اللہ سے تعلق یہ سونے کے پیالے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. یہ ٹوٹتی ہے گناہ سے، جڑتی ہے توبہ کی ایلفی سے. اور فرماتے تھے یہ ایلفی الفت سے نکلا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایلفی کہاں سے نکلا ہے؟ الفت. تو الفت محبت نا، اللہ سے کی نافرمانی کی تو اللہ سے نفرت، ایک قسم کی نفرت ہی ہے یہ. تو الفت کیسے ہوگی؟ توبہ سے. تو وہ توبہ کی الفی سے یہ تعلق کیا ہوگا؟ دوبارہ جوڑا جائے گا. تو اللہ سے تعلق گناہ کر کر کے بار بار ٹوٹ رہا ہے تو یہ تعلق اگر کم درجے کی چیز ہے، کچرے میں پھینکنے کی چیز ہے تو پھینک دو. لیکن اگر بہت قیمتی چیز ہے تو بھائی قیمتی چیز 100 دفعہ ٹوٹتی ہے تو 100 دفعہ اس کو جوڑا جاتا ہے. تو توبہ کی الفی سے اللہ کے تعلق کو بار بار جوڑا جائے. یہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.